تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی داستان دنیا کی بے ثباتی اور وقت کے اتار چڑھاؤ کی تصویر کشی ہے۔ تو لیجئے داستان متاع زندگی حاضر خدمت ہے۔ ثانیہ اور زبیر ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ زبیر اس کا چچا زاد تھا۔ وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے ہمالیہ کی چوٹی ہی سر کرنا پڑے۔ جب یہ دونوں یونیورسٹی میں تھے تب ثانیہ نے اپنی دوست کی منگنی پر نیلے رنگ کا غرارہ سلوایا تھا، لیکن ان دنوں ایسی شدید بارش پڑی کہ پورا کراچی جل تھل ہو گیا۔ اور اس کے ٹیلر کی دکان بھی کہاں تھی؟ طارق روڈ، جو اس کے گھر سے کافی دور تھی۔ ثانیہ نے بس ایک فون زبیر کو کیا۔ اب کیا تھا؟ زبیر یہ جا وہ جا اپنی گاڑی نکالی جو فراٹے بھرتی آگے نکل گئی، لیکن پانی سڑک پر اتنا جمع ہو گیا تھا کہ آگے جانا ناممکن تھا۔ لہٰذا زبیر نے ماسٹر صاحب کا نمبر لگایا تو پتہ چلا وہ اپنے گھر جا چکے ہیں، اور اگلے دن اتوار تھی۔ اب تو بڑی مشکل ہو گئی۔ اس نے بسوں میں سفر کر کے ماسٹر صاحب کے گھر سے کپڑے اٹھائے۔ اسی لیے ثانیہ بھی زبیر کے جذبوں کی قدر کرتی تھی۔ جیسے ہی تعلیم ختم ہوئی دونوں کی شادی ہو گئی۔ ثانیہ اور زبیر بہت خوش تھے، زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ پھر اچانک دونوں کو باہر سیٹل ہونے کی سوجی۔ ثانیہ بیرون ملک جانے میں پیش تھی۔ اسی نے زبیر کو راضی کیا تھا، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ ثانیہ کوئی فرمائش کرے اور وہ پوری نہ ہو، زبیر کی ڈکشنری میں اس کے لیے نو کا لفظ نہیں تھا۔ زبیر مرچنٹ نیوی میں ملازمت کرتا تھا، آج اس ملک کے ساحل پر تو کل کسی اور ملک میں۔ اب تو سمندر کا سفر ہی اس کی زندگی تھی۔ یہ لوگ بہت جلد بیرون ملک سیٹل ہو گئے۔ زندگی اپنی رفتار سے گزر رہی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد ہی اللہ نے انہیں اولاد کا تحفہ بھی عطا کر دیا تھا۔ ان کے ہاں چاند سی بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام فریال رکھا گیا۔ فریال زبیر اور ثانیہ کی محبتوں اور دلچسپیوں کا محور تھی۔ ماں باپ ننھی فریال سے جی جان سے محبت کرتے۔ وہ اپنا سب کچھ اس کی چھوٹی چھوٹی فرمائشوں پر لٹانے کو تیار رہتے۔ یوں کہیں تو بیجا نہ ہوگا کہ فریال ان میاں بیوی کی کل کائنات تھی۔ فریال ذرا بڑی ہوئی تو کسی بات پر ثانیہ نے اسے ڈانٹا تو زبیر کو اچھا نہ لگا اور وہ ثانیہ سے لڑنے لگا، بھائی تم میری گڑیا کو ڈانٹا مت کرو، جس پر میاں بیوی میں ہلکی سی جھڑپ بھی ہو جاتی تھی۔ ثانیہ کو بڑے کنبے کی خواہش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی 3 سے 4 بچے ہوں، اس طرح بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کا سہارا ہوتا ہے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ فریال کے بعد ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ زبیر کو ایک بیٹے کی شدید خواہش تھی تاکہ بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنے، جس پر ثانیہ ہنس کر کہتی کہ آج کل لڑکا لڑکی سب برابر ہیں۔ بس بحث میں بات ختم ہو جاتی، مگر ثانیہ کے دل میں ایک پھانس سی چبھتی رہتی کہ ان کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے۔ اسے بھی زبیر سے اتنی ہی محبت تھی جتنی زبیر کو اس سے تھی۔ وہ اپنے شوہر کی اس خواہش کا احترام کرتی تھی، اسی لیے اس نے کئی ڈاکٹر، حکیم، ہر طرح کا طبیب، روحانی علاج کرنے والے ہر جگہ رجوع کیا، مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے دونوں میاں بیوی خاموش ہو گئے۔ 15-16 سال تیزی سے گزر گئے اور فریال 18 برس کی ہو گئی۔ ثانیہ نے ٹائم پاس کے طور پر ایک بیوٹی سیلون میں نوکری کر لی، کیونکہ زبیر کئی مہینے جہاز پر ہوتا تھا اور فریال ہائی اسکول کے دوستوں کے ساتھ سارا دن گھر سے غیر حاضر رہتی۔ اس کا یہ طور طریقہ ثانیہ کو پسند نہ تھا۔ وہ شوہر سے بیٹی کی شکایت کر چکی تھی، لیکن وہ بھی کیا کرتے، ان کی اولاد ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی۔ ثانیہ کا روٹین تھا کہ وہ شام 5 بجے بیوٹی سیلون سے گھر آ جاتی تھی اور پھر آرام سے کافی پیتی اور اخبار کے مطالعے میں مصروف ہو جاتی۔ اس دن بھی وہ کافی بنا رہی تھی
کہ کال بیل بجی۔ اس نے دروازہ کھولا تو دھڑ سے 3-4 آدمی اندر گھس آئے اور انہوں نے آ کر گھر کی چیزیں توڑنا پھوڑنا شروع کر دیں۔ ان میں سے ایک آدمی نے ثانیہ کے زور سے بال کھینچے اور اسے پستول دکھانے لگا۔ ثانیہ ابھی اپنے آپ کو قابو میں کرنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ ایک آدمی کو اس نے دیکھا کہ وہ دوسرے کمروں اور ارد گرد کی جگہ کا جائزہ لے رہا ہے۔ ثانیہ نے فوراً ان تمام لوگوں کو کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، جو کچھ گھر میں ہے لے جاؤ، مگر خدا کے واسطے یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ ان کی خوشامدیں کرنے لگی اور اپنی باتوں سے ان ظالموں کا دھیان بٹانے لگی تاکہ وہ کمروں میں نہ جائیں، کیونکہ وہاں اس کی پیاری بیٹی سو رہی تھی۔ شام ظالموں نے ثانیہ اور زبیر کی تمام جمع پونجی لوٹ لی۔ فریج، مائکرو ویو، ٹی وی سے لے کر نقدی اور زیورات سب کچھ لے اڑے۔ ثانیہ کو اس بات کا پچھتاوا ہو رہا تھا کہ زبیر نے مہینوں گھر سے دور رہنے والی نوکری کیوں چنی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ فریال اس حادثے میں بال بال بچ گئی۔ نیند سے جاگنے کے بعد جب اسے اس ڈکیتی کا پتہ چلا تو وہ بہت غمگین ہو گئی تھی، لیکن ماں نے سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، چیزیں ہی تو تھیں، پھر خریدی جا سکتی ہیں، اگر جان یا عزت چلی جائے تو لوٹ کر واپس نہیں آتی۔ ہمیں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے بڑے نقصان سے بچا لیا۔ رات کو زبیر کا فون آیا تو ثانیہ نے شام کی واردات کا آنکھوں دیکھا حال سنا ڈالا اور دیر تک روتی رہی۔ اب اسے اکیلی جوان بیٹی کے ساتھ رہتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ اس نے زبیر سے ضد کرنی شروع کر دی کہ وہ نوکری چھوڑ دے اور اپنے شہر میں ہی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دے۔ ثانیہ کی ذہنی حالت دیکھتے ہوئے زبیر نے اس کے ہاں میں ہاں ملائی اور کہا کہ وہ جلد از جلد اپنے شہر پہنچنے کی کوشش کرے گا، لیکن جب تک وہ باہر ہے ثانیہ کو اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہوگا اور فریال پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ شوہر کی یقین دہانی کے بعد ثانیہ کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی۔ اس نے بیوٹی پارلر کی نوکری کو خیر باد کہہ دیا اور اپنے گھر کے گیراج میں ہی ایک چھوٹا سا ڈے کیئر سینٹر کھول لیا، جس سے خاطر خواہ کمائی بھی ہو جاتی تھی اور ثانیہ کا دل بھی بہل جاتا تھا، کیونکہ وہ سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی۔ اس کی بیٹی فریال تو سارا دن یونیورسٹی میں گزارتی، شام کو فٹنس کلب چلی جاتی اور رات دیر تک اپنے دوستوں سے موبائل پر گپ شپ کرتی رہتی۔ ویکینڈ پر بھی دونوں دن وہ دوستوں کے ساتھ اپنا وقت گھر سے باہر گزارتی، کبھی نائٹ پارٹیز تو کبھی پکنک وغیرہ اس کا معمول تھے، اور یہی اس کا روزانہ کا روٹین تھا۔ ثانیہ کو بیٹی کے یہ طور طریقے اب برے لگنے لگے تھے۔ وہ اس کو مشرقی قدروں اور اسلامی طور طریقے سمجھاتی رہتی، مگر فریال کو تو ماں کی کوئی بات پسند ہی نہ تھی۔ وہ اپنی ماں کو خدامت پسند اور پسماندہ خیالات کی عورت سمجھتی تھی۔ ڈکیتی کے بعد ثانیہ نے فریال سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اب یونیورسٹی سے جلدی آیا کرے اور اپنا زیادہ تر وقت گھر میں گزارے۔ فریال ماں کی نفسیات اور ذہنی حالت سے خوب واقف تھی، اسی لیے اس نے حامی بھر لی اور تقریباً مہینہ 2 مہینہ اسی طرح گزارا۔ ثانیہ بھی بہت خوش رہنے لگی تھی، کیونکہ زبیر نے نوکری چھوڑ دی اور وہ اب گھر آ گیا تھا۔ زندگی اپنی رفتار سے گزر رہی تھی کہ ایک دن فریال نے ماں سے نائٹ پارٹی میں جانے کی اجازت مانگی اور اس نے اپنے بوائے فرینڈ کے بارے میں غائبانہ تعارف بھی کروا دیا تھا کہ وہ ایک غیر ملکی نوجوان ہے اور اس کے ساتھ پڑھتا ہے۔ ثانیہ کے اوپر تو دکھوں کا پہاڑ گر گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ جب زبیر کو پتہ چلا تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے پاکستان میں موجود اپنی بہن کے بیٹے عامر سے فریال کا رشتہ طے کر دیا، لیکن فریال تو ڈینی کے عشق میں بری طرح گرفتار تھی۔ اس نے فوراً انکار کر دیا۔ اس طرح ان کے گھر کا ماحول بگڑ گیا۔ روزانہ جھگڑے، چیخ و پکار اور رونے کی آوازیں ان کے گھر سے باہر جاتی تھیں۔ اس طرح 6 ماہ گزر گئے کہ ایک دن جب ثانیہ نے ناشتے پر فریال کو آوازیں دیں لیکن وہ پھر بھی نیچے نہ آئی تو وہ اس کے کمرے میں چلی گئی کہ شاید وہ ابھی تک سو رہی ہو،
مگر جب ہلکے سے دھکے پر دروازہ کھل گیا تو ثانیہ کو حیرت ہوئی۔ فریال کمرے میں موجود نہ تھی اور سامنے میز پر ایک چٹھی پڑی ہوئی تھی جس میں لکھا تھا کہ پیارے امی ابو، میں ڈینی کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہوں۔ پلیز میرا پیچھا نہ کریں، آپ دونوں ہمیشہ میرے دل میں رہیں گی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ کی بیٹی فریال۔ ثانیہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور وہیں کھڑے کھڑے زمین پر گر گئی۔ افسوس کہ ایک بے بس ماں یہ صدمہ سہ نہ سکی اور ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ ثانیہ کے انتقال کے بعد زبیر دنیا میں تنہا رہ گیا۔ اسے اپنی جوانی کے وہ دن یاد آ رہے تھے جب وہ پاکستان میں رہتے ہوئے یورپی ممالک کی تعریفوں کے پل باندھتا اور بیرون ملک سیٹل ہونے کے لیے انتھک کوششیں کرتا، جس کا انجام آج اس کو خون کے آنسو رلا رہا ہے۔ اچانک زبیر کا فون بجا۔ دوسری جانب سے کوئی کہہ رہا تھا کہ ایک گاڑی کا حادثہ ہوا ہے جس میں 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی کی شناخت فریال زبیر کے نام سے ہوئی ہے۔ افسوس کہ اس حادثے میں کوئی بھی بچ نہ سکا۔ فرینڈز، امید کرتے ہیں کہ اس کہانی سے بہت لوگوں کے خیالات میں تبدیلی آئی ہو اور وہ اپنی اگلی نسلوں کو قرآن و سنت کے مطابق پروان چڑھائیں گی۔ برائے مہربانی ہماری کہانی کو لائک اور شیئر کریں، چینل داستان گو کو سبسکرائب کریں، سامنے لگے بیل آئیکن کو ہٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔